من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله فإنه قد غوى وإنه لا يضر نفسه ولا يضر الله شيئا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ويا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله إن التقوى خير الزاد إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ قرآن مجید کا اعلان ہے کہ ہم نے تمہیں اللہ کی عبادت، اس کی پرستش اور اس کے سامنے سر جھکانے کا حکم نہیں دیا ہے مگر یہ کہ تم اس کے لیے مخلص بن جاؤ۔ یعنی انسان کی عبادت اور اللہ کے سامنے سر سجود ہونے کے لیے شرط اولی یہ ہے کہ انسان اللہ کا مخلص ہو۔ اللہ کا مخلص ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی کام اپنے پروردگار کے لیے انجام دے تو اس کے اندر کسی اور کو شریک نہ کرے۔ شریک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہماری نیت پروردگار کی خوشنودی ہوتی ہے، کسی اور کی خوشنودی شامل نہ ہو۔ چونکہ نیت کے اندر ہمیں پروردگار کی قرب چاہیے، اس کی نزدیکی چاہیے، لہذا کسی اور کا قرب ہماری نیت کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی بحث ہماری اسی نیت ہی کے اوپر ہے، کیونکہ ہم ایک حدیث سنتے رہتے ہیں کہ الاعمال بالنیات، عمل کا انحصار جو ہے وہ نیت پر ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخر نیت ہے کیا، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، کس چیز کو نیت کہتے ہیں، اس کی فلسفی کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ خود نماز کے اندر، ارکان نماز کے اندر ایک چیز ہے نیت۔ نیت، تکبیر الحرام، قیام، رکوع، سجود، یہ جو ہے رکن کہا جاتا ہے۔ رکن اور غیر رکن کے اندر فرق ہے، کیونکہ واجبات نماز کتنے ہیں؟ 11 ہیں۔ ان واجبات نماز کے اندر سے کچھ رکنی ہے اور کچھ غیر رکنی ہے۔ تو رکنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل یا وہ کام نماز کے اندر کہ جس کو انسان جان بوجھ کے چھوڑ دے یا بھولے چھوٹ جائے، اس کی نماز باطل ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے نیت چونکہ ہم بھول گئے تھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نماز تو پڑھنے آئے تھے، ہم عمل تو انجام دیا تھا۔ تو یہ نیت وہ عمل ہے کہ انسان جان بوجھ کے چھوڑ دے یا بھولے سے بھول گئے، انجانے میں چھوڑ دے، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔ تو نیت کتنی اہم چیز ہے کہ اگر انسان اس سے بھول جائے تو پورا عمل اس کا، چاہے 4 رکعت پڑھے، چاہے 8 رکعت پڑھے، چاہے 2 رکعت پڑھے، چاہے 3 رکعت پڑھے، مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نیت بھول گیا وہ، یا نیت کو اس نے انجام نہیں دیا، تو اس کا جو یہ عمل جو ہے بیکار ہو جائے گا۔ تو یہ رکن جو ہے رکن عمل کہا جاتا ہے۔ رکن یعنی کوئی بیس جس کے اوپر عمل کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ قبول ہو گئی تو سب قبول ہو گیا، اگر یہ جو ہے رد ہو گئی تو سب رد ہو جائے گا۔ تو نیت کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت کا مطلب ہوتا ہے انٹینشن، توجہ، یعنی انسان جو ہے ذہنی اعتبار سے آمادہ اور تیار ہو اس عمل کے لیے جس کے لیے پروردگار نے بلایا ہے۔ اور نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قصد اور ارادہ، یعنی جب انسان آیا ہے تو پورے قصد کے ساتھ،
پورے ارادے کے ساتھ، پورے پلان کے ساتھ آیا ہے تاکہ اس عمل کو انجام دے سکے. وہ عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے، نماز بھی ہو سکتی ہے، روزہ بھی ہو سکتا ہے، قربانی بھی ہو سکتی ہے، تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب کسی کام کو قصد اور ارادے کے ساتھ انجام دے رہا ہے تو اس نیت کیا ہے؟ یہ تو قصد ہو گیا، ارادہ ہو گیا. کیا ارادہ کیا اس نے؟ کیا ارادہ کیا؟ تو کہتے ہیں نیت کا مطلب ہوتا ہے قرب الہی اور رضا الہی. یعنی جو کام آپ انجام دے رہے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ قربانی دینا ہو، چاہے وہ صدقہ دینا ہو، آپ نے یہ نیت کیا ہے، آپ نے پلان کیا ہے، آپ نے یہ ارادہ کیا ہے انجام دینے کا. کیوں؟ اس لیے انجام دے رہا ہے تاکہ قرب الہی حاصل ہو سکے، خوشنودی پروردگار حاصل ہو سکے. اب اس نیت کے اندر کوئی دوسرا شامل نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نیت، اور نیت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نیت بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے آپ کا موٹیو کیا ہے، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جو آپ نے جو ہے رکوع، سجدہ، قیام، قنوت، یہ سب جو آپ نے کیا، یہ منزل نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے منزل تک پہنچنے کا. اور اس کو منزل تک پہنچائے گی کون سی چیز؟ نیت پہنچائے گی. یہ آپ جو تکبیرۃ احرام کہتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، قرات پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں عمل کے اندر، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ آپ کو جو ہے لے جانے والا کہاں پر؟ قرب الہی تک. تو قرب الہی تک لے جانے کے قابل سے کون بناتا ہے؟ وہ نیت بناتی ہے. اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، نیت خالص نہیں ہے، نیت پاک و پاکیزہ نہیں ہے، یا آپ نے نیت ہی نہیں کیا ہے، تو آپ لاکھ سجدہ کریں، قرب الہی حاصل نہیں ہوگا. لاکھ جو ہے قرب الہی حاصل کرنے کے لیے آپ یوں ہی جو ہے سجدہ کرتے رہیں، لیکن قرب الہی حاصل نہیں ہوگا، چونکہ آپ نے نیت نہیں کیا، پلان نہیں کیا پہلے سے. تو نیت جو ہے وہ عمل کو مضبوط بناتا ہے اور عمل کو ایک باہدف بناتا ہے. اس لیے کہا کہ الاعمال بالنیات، عمل کا انحصار کیا ہے؟ نیت کا. اس کا ایک عام ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کو سمجھانا ہو کہ نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس کے لیے کر رہے ہیں. یہ نیت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، مثلا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں. کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرب الہی کے لیے پڑھ رہے ہیں، رضا پروردگار کے لیے پڑھ رہے ہیں، خوشنودی پروردگار. تو اگر یہ دو سوال کا جواب آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کی نیت ہے. لیکن نیت کے لیے ضروری نہیں کہ آپ الفاظ استعمال کریں، لیکن قصد اور ارادہ تو دل سے ہوتا ہے. پلاننگ جو کی جاتی ہے وہ دل سے کی جاتی ہے، زبان سے ضروری نہیں ہے. اسی لیے ہے بھی حکم شرعی بھی ہے کہ نیت کا الفاظ کے اندر دہرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ جب مصلی پر کھڑے ہوں تو آپ کا ایک پلان ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ پلان ہو کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. تو اگر یہ دو چیزیں معین ہیں تو آپ کا عمل جو ہے وہ صحیح ہوگا. نیت کے اندر ایک صفت پائی جانا چاہیے. یہ تو نیت کا مطلب ہو گیا کہ نیت کا مطلب ہوتا ہے کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ یا نیت کا مطلب ہوتا ہے توجہ دینا. اس کے علاوہ جو ہے نیت کی ایک صفت بھی ہے، کوالٹی بھی ہے. اگر نماز کے اعمال کے اندر نیت نہیں ہے تو اعمال قبول نہیں ہے. خود نیت بھی قبول نہیں ہوتی ہے. ایک وقت اگر ایک چیز نہ ہو تو نیت بھی قبول نہیں ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نیت کے ساتھ ہے اخلاص کا ہونا. نیت آپ کی جو ہونا چاہیے وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. پاک و پاکیزہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی بقیہ چیزوں سے بالکل صاف اور شفاف ہو، صرف اور صرف پروردگار کے لیے ہو، کسی اور کا ارادہ نہ کرے. مثال کے طور پر ابھی جو ہے بقرعید آنے والی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں. سب لوگ اس میں تقریباً شامل ہو جاتے ہیں. قربانی کرنے سے پہلے اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ قربانی کیوں کر رہے ہیں، تو کم افراد ملیں گے ایسا کہ بھائی یہ حکم الہی ہے، ہم تو یہ خوشنودی پروردگار کی کر رہے ہیں. لیکن بعض جگہوں پر جو ہے عام جو سوالات کے جواب ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ بچہ بڑا ضد کر رہا تھا، بکرے شوق تھا اس کو، اور بہت کئی دن سے پیچھے پڑا ہوا تھا، لہٰذا ہم نے قربانی کرا دیا. تو یہ اللہ کی قربانی جو ہے بچے کے لیے قربانی ہوئی ہے، اللہ کے لیے تو نہیں ہوئی ہے. آپ کا بچہ چونکہ رو رہا تھا، گریا کر رہا تھا، بکرا بہت پسند ہے اس کو، کھلانا تھا اس کو، کھیلنا تھا اس کو، لہذا آپ لے کر کے آئے قربانی کے بکرے کو، تاکہ جو ہے لگے ہاتھ دونوں کام ہو جائے گا، بچہ بھی خوش، اللہ بھی خوش. کیونکہ ایسا نہیں ہے.
یہ چونکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ نے بچے کی خوشنودی شامل کر دیا، یہ شرک ہے، اسلامی آداب کے اندر شرک ہے یہ مطلب جو ہے آپ نے جو ہے یوں ہی خیال کر لیا کہ آپ جو ہے بہت دن ہو گیا جو ہے جس دن کھانے میں ہم نے گوشت نہیں پکایا ہے، یا مطلب کوئی مدرسے کے اندر گوشت دینا ہے مثلاً مثال طور پہ، تو آپ نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، آپ نے جو قربانی بھی ہو جائے گی، گوشت بھی کھلا دیں گے سب کو، تو یہ قربانی نہیں ہوئی آپ کی۔ قربانی جو ہے صرف اور صرف خوشنودی پروردگار ہے، کوئی دوسرا مقصد نہیں ہو، یا مقصد جو ہے بہت دن ہوا گوشت کھایا نہیں، گھر والوں کو جو ہے ہمیشہ 100 گوشت لاتے تھے، کلو گوشت لاتے تھے اور دل بھرا نہیں ہے، یہ بکرا ہو جائے گا 7-8 کلو جو ہے 10 کلو بکرا ہو جائے گا، آرام سے فریج میں رکھ کر کے کھائیں گے۔ ہوتا ہی نہیں ہوتا، عموماً ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، اللہ والے ہیں دنیا کے اندر، لیکن اس طرح کے تصورات بھی آتے ہیں کہیں نہ کہیں کہ چلو قربانی کر لیں گے، 8-10 جو ہے کلو تو ملتے ہی ملتا ہے، فریج میں رکھیں گے، آرام سے مہینوں کا حساب کتاب برابر ہو جائے گا۔ یہ بچے کی جو ہے خوشنودی کے لیے، بچہ بڑا معصوم بچہ ہے ہمارا، کھیلتا ہے اور یہ کرتا ہے، وہ ضد کر رہا تھا بابا ہم کو بکرا چاہیے، بکرا چاہیے، عوام دنوں کو کہاں بکرا لاتے ہیں، اسی قربانی کے دن میں کرو، بچہ بھی خوش ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی اس کے اندر۔ یا مطلب جو ہے کسی کی دعوت کرنی تھی، 2-4-10 آدمی کو بلانا تھا، اور اسی کے اندر ہم نے اس کو بھی نپٹا دیا۔ یہ جو ہے نیت کا جو ہے کے اندر فساد ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں عربی میں، اردو کہتے ہیں فساد، یعنی تباہ و برباد کر دینا، ڈسٹرائے کر دینا۔ نیت آپ کی برباد ہے، نیت بیکار ہے ہماری۔ تو قربانی کے اندر اگر ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لوجہ اللہ، صرف اور صرف خوشنودی پروردگار، صرف اور صرف خوشنودی پروردگار، اس کے اندر دنیا کا کوئی بھی جو ہے، یہ مطلب جو ہے سماج اور سوسائٹی کے اندر امیج بنانے کے لیے، خیال پیدا ہوتا ہے یار لوگ کیا کہیں گے، قربانی نہیں کریں گے تو بکرا نہیں دے سکتے تھے، 1000 روپے کماتے ہیں، ایک بکرا نہیں دے پائے، تو جو ہے جو لوگ بکرا لیتے ہیں تاکہ جو ہے سماج کے اندر یہ تو کمزور رہے گا کہ جو ہے کوئی کچھ کہے گا نہیں، دوست احباب بھی خوش ہو جائیں گے، گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے، اور ہماری ایک اچھی امیج بن جائے گی۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کی نیتوں کو جو ہے خراب کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ یہ شرک ہے، شرک ہے۔ شرک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک شرک جلی ہوتا ہے، ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ یہ شرک خفی ہے۔ شرک جلی اسے کہتے ہیں جیسے بت پرستی ہے، یہ شرک جلی ہے، یعنی سامنے والے بت رکھا ہوا ہے، ہم اسی کو پوج رہے ہیں، ٹھیک ہے، خدا کے ہوتے ہوئے جو ہے اس کو ہم پوج رہے ہیں، یا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے خدا کا ذریعہ بنے گا، جبکہ وہ ذریعہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ شرک خفی تو انسان کے وجود کے اندر، انسان کے عقیدے کے اندر، انسان کے عمل کے اندر ایسے آ جاتا ہے کہ یہ روایت کے جملے بتا رہا ہوں میں آپ کو، پیغمبر فرماتے ہیں کہ شرک ہماری امت کے اندر، یعنی ہماری امت والوں کے درمیان میں ایسے داخل ہوتا ہے، ایسا جو ہے داخل ہوتا ہے کہ جیسے سیاہ پتھر کے اوپر، سیاہ گھٹا ٹوپ اندھیرے کے اندر کوئی کالی چوٹی چل رہی ہو، کہ دکھائی نہیں دیتی ہے لیکن آ جاتی ہے۔ اندھیرا ہے، بالکل سناٹا ہے، اندھیرا ہے، بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، بالکل ڈارک نائٹ ہے بالکل، اور اس کے اندر کالا پتھر رکھا ہوا ہے، پھر اس کالے پتھر کے اوپر کالی چوٹی چل رہی دکھائی دے گی؟ نہیں دکھائی دے گی۔ بالکل ایسے ہی جو ہے یہ عمل کے اندر جو ہے شرک آ جاتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اس عمل کے ذریعے سے ہمارا پروردگار ہمیں جنت دے گا، اور ہمیں درجات بلند کرے گا، ہمیں نعمتیں دے گا۔ تو اگر یہ جو ہے انسان اپنے نیت کو صحیح نہیں کرے گا تو اس کا حشر جو ہے کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ عمل بیکار ہو جائے گا، اس کا عمل صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ جو ہے اخلاص کی ضد ہے ریاکاری، شوبازی، دکھاوا، ٹھیک ہے۔ تو اخلاص جو ہے یہ کوالٹی ہے کس کی؟ نیت کی۔ جب تک کہ عمل کے اندر نیت نہیں ہوگی، عمل بیکار۔ جب تک کہ نیت کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، نیت بیکار۔ وہاں پھر آگے بات وہی آ جاتی ہے نا، نیت بیکار تو پھر عمل بھی بیکار۔ تو یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ لاگو ہوتا ہے ہر جگہ پر۔ یہ میں بقرعید کی تو میں مثال دے دی ہے نہیں، کیونکہ عام طور سے ہوتا ہی صحیح ہے اور دیکھا بھی جاتا ہے، لیکن ہر چیز کے اندر بھی ایسی ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تمام چیزوں کے اندر جتنے بھی اعمال پائے جاتے ہیں وہ ہمارے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے ریاکاری ہوتی ہے۔
ٹھیک ہے. اب مثال دیں گے تو ہو سکتا ہے شاید کوئی آدمی سمجھے شاید ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں، لیکن ایک ہے ہر چیز کی مثال آپ کو مل جائے گی. نماز کے لیے مل جائے گی، روزے کے لیے مل جائے گی، حج کے لیے مل جائے گی، زکوٰۃ کے لیے مل جائے گی، ہر جگہ. لیکن بہرحال جو ہے اس کے اندر ریاکاری کہیں نہ کہیں پائی جاتی نہیں. ایک عمل وہ کہتا ہے نا ایک تیر دو نشانہ، ایک تیر دو نشانہ کا اسلام میں نہیں چلتا. اسلام میں ایک ہی تیر ایک ہی نشانہ ہے. اگر آپ نے کسی عمل کو یہ کہا کہ اللہ کے لیے ہے تو پھر صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی شامل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے تو کہا گیا کہ المال والبنون فتنۃ، مال اور اولاد ہے فتنہ ہے. فتنہ وہ اردو والا فتنہ نہیں، آزمائش کے معنی میں. یہ آزمائش ہے. کبھی کبھی ان کی بنا پر بھی ہمارے عمل خراب ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے جو ہے اعمال، بہت سارے اعمال جو ہیں یہ مال اور بنون کی بنا پر خراب ہو جاتے ہیں. یعنی مال کے اندر ہم جو ہے ملوث ہو گئے، ہم نے بہت سارے اعمال چھوڑ دیے. بیٹوں کی جو ہے ضد کے چکر میں ہم نے بہت سے اعمال انجام دے دیے، عمل انجام دیا اس کو ان کو بھی شامل کر دیا ہم نے. تو یہ چیز جو ہے کیا ہو جاتی ہے، آزمائش ہوتی ہے پروردگار کی جانب سے کہ جس کو انسان کو صحیح کرنا چاہیے. تو نیت کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرے تو یہ کہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں، کیا ہم نماز اس لیے پڑھنے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ نے بلایا ہے، یا اس لیے آئے ہیں کہ چلو اسی بہانے جو ہے دو چار لوگوں سے ملاقات. وہ اثر ہے اس کا، خود بخود اثر ہے، آٹومیٹک ہے. لیکن آپ کی نیت ہی میں شامل ہے یہ چیز کہ اگر نہیں جائیں گے تو جو ہے وہ فلاد بھی ہم کو تانا دے گا یا طنز کرے گا، تو پھر تو نیت خراب. ٹھیک ہے. تو نیت کیا ہے، نیت کی صفت کیا ہے، اخلاص. کمال نیت جو ہے حاصل ہوتا ہے وہ اخلاص کے بنا پر حاصل ہوتا ہے. اور جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی. یہ تو محاورہ بھی ہے. پیغمبر کے حدیث کا الاعمال بالنیات، عمل کا انحصار نیت کے اوپر ہے. تو سب سے پہلے ہمیں جو ہے اپنے عمل کے اندر نیت پر کنٹرول کرنا چاہیے. ایک جو ہے شامل ہونے والی جو بات آتی ہے تو یہ آتا ہے کہ جو ہے نماز تو پڑھتے ہیں تو ہم کو دردرا خیال آتا ہے، کوئی چیز یاد آ جاتی ہے، ذہن ہمارا بھٹک جاتا ہے. لیکن ذہن کا بھٹکنا یا کسی چیز کا یاد آنا یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن نیت جب آپ نے کیا تھا تو اس وقت کیا کیا تھا آپ نے نیت. چیزوں کا یاد آنا، ذہن کا بھٹک جانا یہ ہمارے نفس کی دلیل ہے. ہم انسان ہیں، ہمارے اندر یہ چیز کیفیت پائی جا سکتی ہے اور اس کے لیے نماز ہماری باتیں اس سے نہیں ہوتی ہے. لیکن نیت کے اندر جو ہے انٹینشن صرف پروردگار کی خوشنودی ہونا چاہیے. جب نیت کرے نیت کے اندر کوئی سمجھوتا نہ کرے. عمل انجام دے رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمارا ذہن کبھی جو ہے کوئی ہوئی چابی کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی جو ہے گاڑی ہماری ٹڑی کھڑی ہے اس کے ذہن میں جاتا ہے، یا مطلب دوست نے یاد کیا تھا اس کا نہیں گئے تھے ہم، مثال کے طور پر طرح طرح کی باتیں آئیں. وہ اس سے کوئی مسئلہ اتنا نہیں پیدا ہوتا. فوراً آپ اپنے ذہن کو متوجہ کر سکتے ہیں عمل کی طرف، اس سے نمازی باتیں نہیں ہوتی. اور کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ذہن میں کبھی کوئی خیال نہیں آتا ہے. یہ تو اے معصومین اور پیغمبر اسلام یا ان کے انبیاء کرام ایسے ہمارے پاس رکھتے تھے کہ دل میں کوئی اور خیال، ہمارے ذہن میں تو ہزاروں خیال آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو کوئی چیز کوئی ہوئی تو مل جاتی ہے، کیونکہ اسی میں یاد آ جاتی ہے، اسی نماز ہی میں یاد آ جاتی ہے کہ جو ہے وہ نماز عمل نہیں ہے اس چیز کا حاصل کرنے کا، لیکن وہ فلسفہ ہے کہ نماز جیسے آپ نیت کریں گے فوراً یاد آ جائے گی. رکوع یا سجدے ہی میں جو ہے آپ کو یاد آ جائے گی کہ چابی آپ نے کہاں رکھی ہے. وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمل ہے، تو جو ہے وہ عمل انجام دیں گے کہ جو ہے تو رکعت نماز پڑھو تو چابی مل جاتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ نماز ہے ہی ایسی چیز اس کو تمام بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں. لیکن بہرحال اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں نے اس لیے بیان کیا تاکہ ذہن میں نہ آیا کہ جو ہے طرح طرح خیالات آتے ہیں تو پھر تو ہماری نیت خراب ہو گئی. نہیں، نیت کا جو ہے وہ الگ چیز ہوتی ہے. نیت ہے ابتدا کے اندر جو آپ نے کیا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم پروردگار کی جانب یہ سجدہ کر رہے ہیں یا پروردگار کے لیے کام انجام دے رہے ہیں. دوسروں کو کوئی ارادہ یا دوسرا کوئی چیز جو ہے خوشنودی حاصل جو ہے شامل نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے کہ قیامت کے روز جو ہے انسان کو جو محشور کیا جائے گا اس کی نیتوں کے اعتبار سے، اعمال کی جو جزا ملے گی اس کی نیتوں کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جو کثرت سے عمل انجام دیتے ہیں، بلکہ عادتاً انجام دیتے ہیں. اگر وہ عمل انجام نہ دے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. نماز وقت پر نہ پڑھے تکلیف ہوتی ہے.
اس لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم بولے وقت نماز نہ پڑھو تو ہم کو جو ہے الرجی ہونے لگتی ہے. غلط ہے، آپ کی مریض ہے، آپ علاج کرنا چاہیے آپ کو. یہ کون سی بات ہے کہ بولے وقت نماز نہیں پڑھتا ہم کو الرجی ہونے لگتی ہے؟ عبادت عبادت ہوتی ہے، عادت نہیں ہونا چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں زندگی ہماری جو ہے مثال پر ایک شخص آیا تھا جو ہماری زندگی میں کبھی نماز پڑھا ہوا ہے، کہا وائے ہو تمہارے اوپر کہ کبھی کوئی ایسا عملی سرزد نہیں ہوا تمہاری جو ہے نماز پڑھا ہوئی ہو. یعنی یہ فطری عمل ہے، ہوتا ہے ایسا، لیکن عمل سے انسان گریز نہیں کرتا. تو خدا وند عالم جو ہے محشر میں جو نعمتیں عطا کرے گا وہ ان کی نیتوں کے اعتبار سے. جب بھی کوئی عمل کا آپ جو پورٹل لے کر کے جائیں گے، عمل لے کے جائیں گے، اللہ جو ہے اس کے اندر نیت کو دیکھے گا، کس نیت سے انجام دیا ہے. وہ جناب موسیٰ کا واقعہ مشہور ہے. ایک صحرا سے گزر رہے تھے، بہت بہترین گارڈن تھا وہاں پر، ہری گھاس تھی وہاں پر، پھول جو ہے وہاں پر اگے ہوئے تھے. ایک شخص جو ہے بات کر رہا تھا، جناب موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ شخص بڑے اچھے جو ہے ماحول کے اندر نماز پڑھ رہا ہے، اچھا یہاں پر جو ہے موسم ہے، ہری ہری گھاس سب کچھ ہے. اور فوراً آپ کو بند کر دیا، میرے معبود ایسا موقع مجھے ملنا چاہیے، اتنے پرسکون موقع پہ جو ہے ہمیں بھی نماز پڑھنے کا موقع ملے، اچھا ماحول ہے. یہ بات کر رہا ہے. تو اللہ نے کیا کہا جبریل سے کہ جا کے موسیٰ سے کہو کہ انظر کیف عقلہ، جا کے دیکھو اس کی عقل کیسی ہے. اس کے کثرت اعمال کے بنا پر مرور نہ ہو جاؤ، اس کے سجدوں کی کثرت کے بنا پر جو ہے متاثر نہ ہو جاؤ، بلکہ جا کے دیکھو اس کی کیف عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے، اس کی سمجھ کیسی ہے، اس کی سوچ کیسی ہے، وہ سوچتا کیا ہے. نماز پڑھ رہا ہے، جا کے دیکھو اسے. موسیٰ گئے، جانے کے بعد جو تعریف کیا پھر کہ بڑا اچھا ماحول ہے یہاں پر، اچھی ہوا آتی ہے، اچھی فضا ہے یہاں پر، موقع اچھا ہے، سناٹا ہے، آپ بہترین بات کرتے ہیں، کوئی طرح کی کوئی ڈسٹربینس نہیں ہے آپ کو. اس نے کہا کہ جو ہے ہاں. کہا کوئی تکلیف آپ کو؟ موسیٰ نے کہا کوئی تکلیف؟ کہا نہیں تکلیف تو نہیں ہے، یہ گھاس جو ہے بہت بڑی بڑی ہو گئی ہے. بس سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ جو ہے کسی گدھے کو اگر بھیج دیتا یہ گھاس چل دیتا. جناب موسیٰ مسکرایا. اچھا اسی لیے کہا تھا اللہ نے کہ انظر کیف عقلہ، جا دیکھو اس کی عقل کیسی ہے. یعنی وہ انسان اللہ کی بات کرتا ہے، اللہ کا سجدہ کر رہا ہے، عبادت الہی انجام دے رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ یہ گھاس ہے، اس کو خیال اللہ کا خیال نہیں آ رہا ہے کہ کوئی گدھا بھیجتا وہ چل دیتا. یہ جو ہے سوچ رہا ہے کہ اکاش اللہ کے ذہن میں بات آ جاتی کہ وہ گدھا بھیج دیتا. جب وہ ایڈوائز کر رہا ہے خود اللہ کو اپنے، تو سوچ کے اعتبار سے عبادت کا جو ہے جزا و سزا دی جائے گی. تو محشر میں بھی جو ہے اعمال کی کثرت نہیں دیکھی جائے گی. بہت سے لوگ جو ہے نا نشہ ہو گیا ہے، بہت سے لوگ عادت ہو جاتی ہے، وہ کثرت سے عمل کو انجام دینا چاہتے ہیں، لیکن نیت وہاں پر کہیں گزر بسر بھی نہیں ہوتا. اس نیت اس کے اندر وہ سنجیدہ نہیں ہوتے اپنا عمل کے بارے میں. وہ خالی جو ہے بس عمل، محض عمل کے اوپر جو ہے توجہ رہتی ہے ان کی، اس کے کانسیپٹ کے اوپر، اس کے فلسفے کے اوپر، اس کی توجہ کے اوپر جو ہے کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. تو عمل تھوڑا انجام دیں، لیکن اسی عمل کو جو ہے اگر خالص کر کے ہم پروردگار جانے اگر پیش کریں تو یہ ان جو ہے بہت سارے اعمال سے بہتر ہوگا. اب دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں، عمل ہے کہ جو ہے لمحوں کے عمل ہے، لیکن اللہ نے 70 سال کی عبادت سے اس کا مقابلہ کر دیا کہ اس سے بہتر ہے. یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن جو ہے 70 سال کے بعد سے جو ہے وہ بہتر بنا دیا اس کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے وہ نیت کو خالص کرنا چاہتا ہے. اللہ انسان کے توجہ کو بہتر بنانا چاہتا ہے. آپ عمل کم انجام دیں لیکن نیت آپ کی خالص ہونی چاہیے اور اپنے پروردگار کی جانب، کیونکہ جو ہے نیت کے اعتبار سے ہی جزا خدا ملنے والی ہے. امام موسیٰ کاظم السلام سے ایک روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کسی جنگ کے لیے مولا کائنات کو بھیجا اور گروہ کے ساتھ بھی کیا کہ آپ اس کو بھی لے کے جائیں. اب یہ گروہ جو ہے جنگ کے نام پر جو ہے نکلا، راستے میں جو ہے کہتا ہے کہ اچھا ہے بہت دن سے جو ہے بڑی غربت تھی، چلتے ہیں تھوڑا جو ہے جنگ میں جو ہے شریک ہوں گے، لڑنا تو مولا کا کام ہے، علی کا کام ہے، وہ لڑیں گے. چلیں گے تھوڑا جو ہے کچھ مال غنیمت مل جائے گا، تھوڑا مال و متا مل جائے گا، تھوڑا کنیزیں مل جائیں گی، تھوڑا جو ہے مال لوٹ کے لے کر کے آئیں گے، جنگ کے جو ہے اس میں ملتا ہی ہے تو وہ لے کر کے آئیں گے، تھوڑا سا ہمارے حالات اچھے درست ہو جائیں گے. یہ خبر پیغمبر تک پہنچ گئی. یہ خبر پیغمبر تک پہنچ گئی. پیغمبر نے کہا کہ اگر جہاد تم نے اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے کیا ہے تو جزا کا بھی حق پروردگار کو ہوگا. اگر تم نے رضا الہی کے لیے، خوشنودی پروردگار کے لیے، اللہ کے لیے جہاد کیا ہے یا کرنے جا رہے ہو
تو اس کی جزا وہ دے گا تمہیں. لیکن اگر مال و متاع کے لیے یہ دنیاوی چیزوں کے لیے حاصل کرنے جا رہا پھر اللہ سے کوئی توقع نہیں رکھنا کہ تم مارے گئے تو شہید کہلاؤ گے، بچ گئے تو غازی کہلاؤ گے، تمہارا قطرہ جو ہے زمین آسمان اٹھا نہیں پائے گا. اس طرح کی کوئی فضیلت تمہیں ملنے والی نہیں ہے. وہ مال شاید تمہیں مل جائے، وہ کنیزہ شاید تمہیں مل جائے، وہ مال و اسباب تمہیں شاید مل جائے، لیکن اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ تمہاری نیت یہی ہے، یعنی ابھی جہاد میں نکل رہے ہیں اور پہلے سے نیت کر دیا کہ جو ہے مال و متاع ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، تو کہا کہ اگر تم نے یہ نیت کیا ہے تو تمہیں اس کے مطابق شاید تمہیں مل جائے، شاید نہ ملے. جو جنگ ہے انسان ہار بھی سکتا ہے، جیت بھی سکتا ہے. جب جیتے گا تبھی تمہارا غنیمت ملے گا، ہار جائے تو وہ بھی نہیں ملتا ہے. تو اگر یہ تم نے نیت کیا ہے تو یہی چیز ملے گی، پھر اللہ سے کوئی توقع نہیں. یہ پوری مسلسل جو ہے روایت ہے پیغمبر اسلام کی کہ فمن غزا استغنا وما عند اللہ عز وجل فقد وقع اجرہ. اگر تم نے جو ہے اپنے آپ کو خرچ کیا ہے، اپنے آپ کو صرف کیا ہے پروردگار کے لیے، اللہ کے لیے، تو پھر جو ہے اس کا اجر جو ہے پروردگار کے اوپر ہے. لیکن اگر تم نے فمن غزا یرید عرض الدنیا، اگر تم نے دنیا کے حصول کے لیے اس چیز کو خرچ کیا ہے تو پھر دنیا والوں کو دے گا، ہم سے کوئی توقع نہیں رکھنا. مطلب کہنے کا یہی ہے کہ اگر آپ نے عمل جس سے امید رکھ کر کے نماز پڑھی ہے وہی سے آپ اجر لینے کا حق رکھتے ہیں. اگر پروردگار سے ہم نے امید رکھی ہے کہ پروردگار کی خوش ہونی چاہیے، پروردگار کو قرب چاہیے، پروردگار کی نزدیکی چاہیے، ہم اس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پھر وہ نماز صحیح ہوگی، یعنی اس کا اجر جو ہے پروردگار دے گا، بقیہ جو ہے مشکل ہے. تو نیت کا جو ہے مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ من عملہ، یعنی جو ہم عمل کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اے میرے معبود، یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں صاف طور پہ یا ہم قربانی دیتے ہیں، تو جو ہم نیت کرتے ہیں اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ گویا ہم یہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے معبود، اے میرے اللہ. جو ہم نیت کرتے ہیں اس کا کانسیپٹ جو ہے، جو مطلب ہے وہ یہی ہے. قرب الہی تو ہے، جو رضا الہی، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہی نکلتا ہے. عرفا کہتے ہیں کہ یہ عمل کے اندر جو فضیلتیں ہیں، جو کرامتیں ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جو صفتیں ہیں، اے اللہ وہ مجھے ہمیں عطا کر دے. مثلا نماز کے دکھایا جاتا ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے روکتی ہے فحشاء اور منکرات سے، روکتی ہے، برائی سے روک دیتی ہے. تو یہ میرے معبود یہ کوالٹی پیدا کر دے ہمارے اندر. اگر نماز سے برکت ہوتی ہے تو نماز سے برکت عطا فرما ہمیں. اگر نماز سے جنت ملتی ہے تو جنت عطا فرما ہمیں. اگر نماز سے یہ فضیلت ملتی ہے تو فضیلت عطا فرما ہمیں. تو نیت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ میرے معبود اس عمل کے اندر جو فضیلت، جو کوالٹی، جو کرامت، جو فضائل مناقب پائے جاتے ہیں وہ ہمیں عطا کر دے، ہم انجام دینے والے ہیں. پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم عمل کو انجام دیتے ہیں. ایسے قربانی بھی ہے. جب قربانی کے لیے آپ بکرا لٹاتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ و باللہ، بسم اللہ و باللہ، یہ کہتے ہیں نا. لیکن اس کے اندر نیت یہ ہونا چاہیے کہ میرے معبود اس قربانی کے ذریعے سے جو فضائل و مناقب، جو کرامتیں، جو اسرار اس کے اندر پوشیدہ ہیں جو ہمیں نہیں معلوم ہے، جو راز اس کے اندر رہا ہے، جو بھی برکتیں اس کے اندر ہیں، موجود ہیں، وہ سب ہمیں عطا کر دے. یہ ہم تیرے حوالے کرتے ہیں اور تو ہمیں اس کے عوض کے اندر جو ہے وہ چیزیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں اس قربانی کے اندر، جو ہمیں نہیں معلوم ہے کیا فضیلت ہے، کیا کمالات ہے. ہم نے تو بس یوں ہی دے دیا کہ ابراہیم نے کاٹا تو ہم بھی کاٹ دیتے ہیں. ہم نے تو یوں ہی جو ہے کاٹ دیا، تو قربانی ہونی چاہیے، ہو گئی. لیکن جو ہے یہ جو ہے نیت کرنا کہ اے ہمارے معبود، اے میرے اللہ، اس عمل کے اندر جو برکتیں پائی جاتی ہیں، جو فضیلتیں پائی جاتی ہیں، جو کرامتیں پائی جاتی ہیں، جو اثر رموز پائے جاتے ہیں، وہ ہمیں عطا کر دے. اب بتائیں، ابھی تک جو قربانیاں ہم نے دی تھی اس کے اندر یہ خیالات پیدا ہوئے تھے؟ اس طرح خیالات آئے تھے؟ نہیں آتے ہیں جلدی، لیکن آنا چاہیے. یہ جو ہے ضروری ہے کہ عمل کو یہ کمال عطا کرتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر جو ہے نیت صحیح نہیں ہوگی، اور نیت صحیح نہیں تو پھر عمل بھی بیکار ہو جائے گا. عمل بیکار تو پھر پیسہ بیکار. لوجہ جو ہے ہمارا جو ہے اس کے اندر جو ہے 10,000 روپے لگ جاتا ہے اور ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں سوائے کچھ گوشت کے. مقصد گوشت کھانا نہیں ہوتا ہے، مقصد رضائے پروردگار ہوتا ہے. مقصد جو ہے یعنی آپ کے کسی غریب کو ایک دن کھلا دینے سے کوئی بہت بڑا جو ہے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہے.
مسئلہ سب سے بڑا یہ تو وہ ہے اس کے اثرات ہیں جو ان تک پہنچ جاتا ہے. وہ تو اللہ نے خود ہی کہا ہے حکم شرعی بھی کہ اس کو 3 حصہ کرو, اس کو دو, اس کو دو, اس کو دو. وہ تو اس کے اثرات ہیں. لیکن ہمارا جو عمل ہے وہ صرف خوشی کے پروردگار کے لیے ہے, وہ رضا پروردگار کے لیے ہے. اب چونکہ اسی پروردگار نے کہا ہے کہ ایسے ایسے تقسیم کرو, لہذا تقسیم کرو. اگر نہیں کہتے تو ہم نہیں کرتے ہیں. تو ہم اللہ کے فرمان کے مطابق چلتے ہیں تو عمل میں کوالٹی پیدا ہوتی ہے. ویسا جو ہے عمل کے اندر کوالٹی نہیں پیدا ہوگی. اور اخلاص کی ضد کیا ہے؟ نیت کی کوالٹی کیا ہے؟ اخلاص. اخلاص کی ضد کیا ہے؟ ریاکاری. یعنی جہاں پر بھی آپ کی ہمارے عمل کے نیت کے اندر کوئی غیر شامل ہونے لگے تو سمجھے کہ ہمارا عمل کسی کام کا نہیں ہے, کھوکھلا ہے عمل. اللہ ہی مالک ہے اس کا, یہ عمل قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا. لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولانا بے حق محمد و آل محمد ہمیں روش اہل بیت کو بدلنے کی توفیق عنایت فرما. مولانا بے حق محمد و آل محمد ہمارے ظہور میں تعاجیل فرما اور ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع